الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ شوال المعظم کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان مہینہ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے. تو آج کے اس جمعہ المبارک کے خطبے میں اس عنوان سے گفتگو کی جائے گی کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں اور رمضان المبارک کی عظیم جو گھڑیاں ہیں وہ کیسے گزاریں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا. تو آج کے اس جمعہ المبارک کے خطبے میں اسی خطبے کے عنوان سے گفتگو کی جائے گی جو آقا علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سن سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم الشہر، فرمایا کہ یہ عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے، یہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. وشہر مبارک، اور یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمت
رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جاتی ہے اور مومن کی عبادت کے اندر بھی برکت ڈال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو شخص نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، تو نوافل کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ نوافل کا ہم اہتمام کریں۔ یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں یہ عظیم گھڑیاں ہوتی ہیں، پھر پتہ نہیں یہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ تو اس نوافل کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، بڑا ہے چھوٹا ہے مرد ہے عورت ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز یہی نوافل ہے۔ جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نواز دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ساری رات نوافل پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتا تھا تو صحابہ اکرام کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اتنا نوافل پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو بخشائے ہیں، لیکن پھر آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا یکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، میں اپنے رب کا شکریہ ادا کیوں نہ کروں؟ تو فرمایا کہ سب سے بہترین شکر ادا کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی نماز پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کرے۔ اس کی وجہ سے حقیقی شکر بھی یہی ہے کہ ہم نوافل پڑھ کے رب کا شکریہ ادا کریں۔ تو آپ بڑے بڑے اولیاء کے پاس ہیں، بڑے بڑے علماء کے پاس ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یقیناً ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہم بھی نوافل کا اہتمام کریں۔ تو شریعت نے ہمیں تو نوافل کے ساتھ جوڑا ہے کہ جتنا بڑی مشکل آ جائے آپ نوافل پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو شریعت نے ہمیں یہی سکھایا کہ آپ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، جس کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بارش شروع ہو جائے گی، اگر سورج گرہن ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، اس وقت بھی شریعت نے ہمیں یہی سکھایا کہ آپ نوافل پڑھیں۔ تو نوافل کی بہت بڑی اہمیت ہے جس کو ہم عام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ تو نفل ہے، پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اب اس لیے تو فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا وہاں پر فرضوں کے اندر جو کمی ہوگی وہ ان نوافل کی وجہ سے پوری کر دی جائے گی۔ تو جتنا ہو سکے ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، تو ایک آگے بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑا تو اس کو غلط نظر سے ہاتھ لگانا چاہتا تھا، تو اس نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کی بیوی نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر اس کے بعد دعا کی تو اللہ نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو وہاں پر روک دیا، وہ بادشاہ زمین کے اندر دھنسنے لگا، تو اس نے فوراً معافی مانگ لی۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنا بھی بڑی پریشانی آ جائے آپ یہ نوافل پڑھیں۔ وہ ایک عورت ہے، زبیدہ نام اس کا ہے، جس کے نام سے آج ایک عرب کے اندر نہر بھی مشہور ہے زبیدہ نام کی۔ وہ ایک دن بیٹھی تھی تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہاں پر حاجی لوگ آتے ہیں، میں یہاں پر نہر کیوں نہ بنواؤں؟ حاجی لوگ آتے ہیں، وہ پیاسے ہوتے ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا، پیاس کی وجہ سے ان کی موت بھی آ جاتی ہے، میں یہاں پر نہر ایک بنوا دوں حاجیوں کے لیے۔ اس نے ایک نہر بنوائی اور اس کا گھر تو ایسا تھا کہ اس کے گھر کے اندر سارا دن قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ساری رات قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے گھر کے اندر طلبات رہتی تھی کہ ایک تھکتی پھر دوسری آ جاتی، سارا دن رات کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی کہ جس وقت کے اندر اس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد کسی شخص نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور اس کو کہا کہ اے عورت، تیری تو بخشش ہو گئی ہوگی، تو اتنا نیک عورت تھی کہ تو نے حاجیوں کے لیے ایک نہر بنوا دی، اتنا
बख्शिश हो गई होगी, रब ने तुझे बख्श दिया होगा। तो उसने कहा कि मेरे रब ने मेरी इस वजह से बख्शिश नहीं की कि मैं जो हाजियों को पानी पिलाती थी, सारा दिन कुरान की तिलावत होती थी, इस वजह से मेरी बख्शिश नहीं हुई। फरमाया कि मेरी इस वजह से रब ने बख्शिश कर दी है कि मैं जब इशा के बाद नमाज पढ़ती, नमाज पढ़ के मैं उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी, इस नफिल की वजह से रब ने मेरी बख्शिश कर दी है। तो देखिए इस नफिल का कितना बड़ा अजर है, आज जिसको हम आम समझकर छोड़ देते हैं। तो इसलिए फरमाया कि रमजान मुबारक के अंदर इसका दर्जा और बढ़ जाता है, फर्जों के बराबर इसका सवाब बढ़ जाता है। तो जितना हो सके हम नवाफिल का एहतमाम करें। फरमाया कि नवाफिल के अंदर आप लंबा लंबा क़ियाम करें। अगर आप हाफिज नहीं हैं तो फिर आपको सूरत फातिहा आती है, उसके बाद सूरत इखलास पढ़ते रहे, जितनी बार पढ़ें लंबा लंबा जब क़ियाम करेंगे तो आप रब के उतना ज्यादा करीब हो जाएंगे। फरमाया कि जब आदमी नमाज पढ़ता है, नफिल पढ़ता है, रब के बहुत सबसे ज्यादा करीब रब के वली होता है। उस वक्त इंसान रब से जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसकी सारी मुरादों को पूरा कर देते हैं। और आज हर बंदा ये कहता है कि मैं परेशान हूँ, तो परेशानी का हल यही है कि जितना बड़ी आजमाइश है, जितना बड़ी परेशानी है, तो आप इस नवाफिल के जरिए वो हल करवा सकते हैं। तो दूसरी और रिवायत के अंदर है कि जब उस औरत का इंतकाल हुआ तो उसके इंतकाल के बाद किसी शख्स ने उसको ख्वाब के अंदर देखा और उससे पूछा कि तेरी तो बख्शिश हो गई होगी, तो इतना नेक अमल करती थी। उसने कहा कि मेरी बख्शिश रब ने इस अमल की वजह से नहीं की, सिर्फ मेरा एक अमल है, उस अमल की वजह से रब ने मेरी बख्शिश कर दी गई, मेरी बख्शिश कर दी है। तो उससे पूछा कि वो तेरा अमल क्या है? उसने कहा कि एक दिन मैं अपने घर के अंदर बैठी थी और आजान हुई, इधर मौसम ने अल्लाहु अकबर कहा, मैंने अल्लाह के नाम का हया करते हुए मेरे सर, मैं अपने सर के ऊपर मैंने दुपट्टा डाला, तो इस दुपट्टा डालने की वजह से रब ने मेरी बख्शिश कर दी है। तो आज हम सोचें, हम अपने घरों के अंदर देखें कि सारा दिन माँ के सर पर दुपट्टा नहीं होता, सारा दिन बहन के सर पर दुपट्टा नहीं होता, बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं होता, सारा दिन नहीं होता। तो फरमाया कि जब ये औरत अपने सर से दुपट्टा उतारती है बगैर जरूरत के, तो 24 घंटे उस घर के ऊपर खुदा की लानत बरसती रहती है। तो फिर हम सोचें, हम कहते हैं कि हमारे घरों के अंदर खुशियां नहीं, हमारे घरों के अंदर परेशानियां हैं। खुशियां कैसे आएंगी हमारे घरों के अंदर जब 24 घंटे रब की लानत बरसती है? तो फिर खुशियां कैसे आएंगी? इसकी वजह से तो घरों के घर बर्बाद हो जाते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि तलाक हो गई, ये हो गया। असल वजह यही है कि जब 24 घंटे रब की लानत बरसती है तो फिर घरों के अंदर खुशियां कैसे आएंगी? जब 24 घंटे घर के ऊपर लानत बरसती होगी तो फिर रिज्क के अंदर कैसे बरकत आएगी? और आप देखें कि जब मर्द आदमी दुनिया से जाता है तो उसको 3 कपड़ों के अंदर कफन दिया जाता है। जब ये औरत मौत होती है इसको 5 कपड़ों के अंदर कफन दिया जाता है। तो मैं इस बात पर हैरान हो गया कि अल्लाह, ये औरत जो दुनिया के अंदर पर्दा नहीं करती थी, बाप के सामने नंगे सर होती थी, भाई के सामने नंगे सर होती थी, शौहर के सामने नंगे सर होती थी, बाजारों के अंदर जब जाती है तो नंगे सर जाती है। अल्लाह, आज इसका इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद इसको 5 कपड़ों के अंदर क्यों दफन कर दिया गया? इसके जिस्म का कोई हिस्सा भी नजर नहीं आया। तो अल्लाह फरमाती है कि वो तो तुम्हारी गैरत थी कि तुम बर्दाश्त करते रहे, तुम्हें कुछ भी ना नजर आया। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने नंगे सर होती थी, तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने नंगे सर होती थी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने नंगे सर होती थी। वो तो तुम्हारी गैरत थी कि तुम बर्दाश्त करते रहे, तुम्हारे साथ मुलाकात के लिए आती थी तो नंगे सर मुलाकात के लिए आती थी। लेकिन आज मुझे रब की गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मेरी बंदी मेरे से मुलाकात के लिए है वो नंगे सर हो। तो फिर आप सोचें कि जो रब इस औरत को कब्र के अंदर भी नंगे सर बर्दाश्त नहीं करता, तो वो रब इन शादियों पर बाजारों के अंदर नंगे सर कैसे देखकर बर्दाश्त करता होगा? तो आज हम यहाँ पर आए हैं तो हम यही सोच कर जाए, जब अपने घरों के अंदर जाए और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को यही नसीहत किया करें कि अपने सर से कभी दुपट्टा ना उतारना, कभी तुझ पर गैर महरम की नजर ना पड़े। आज
طرف سے تو عذاب آنا ہے تو پھر اور کیا ہونا ہے. آپ ان کو یہی نصیحت کیا کریں کہ اپنے سر سے کبھی دوپٹہ نہ اتارا کریں. اور پھر آج کل اگر عورتوں کو کہا جائے کہ تم پردہ کرو تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں ہم اس وجہ سے پردہ نہیں کرتی تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہارا ذہن فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک ہے, جو دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت, جو دنیا کے ساری کائنات کے سردار کی بیٹی تھی, اس کو بھی رب نے پردے کا حکم دیا. اس کو کہا کہ اپنا جسم ظاہر نہ کرنا. تو پھر آج ہم بھی اپنے گھروں کے اندر جائیں, اپنی ماں ہو, بہن ہو, بیٹی ہو, ان کو یہی کہا کریں کہ اپنے سر سے کبھی دوپٹہ نہ اتارنا. جب وہ شادیوں پر جائیں ان کو یہی کہا کریں کہ بیٹی شادی پر جا رہی ہو, وہاں جا کر ڈانس نہ کرنا. آج تو بیٹیاں بہنیں یہ شادیوں پر ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہے. خدا کی قسم ہونا تو یہ تھا کہ یہ بیٹی تو پردہ کرتی, یہ بیٹی تو قرآن پڑھتی, لیکن آج تو بدل چکا ہے. قرآن کی بجائے وہ اس نے گانے گانا شروع کر دیے ہیں. تو آج کے بعد آپ یہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کو یہی نصیحت کریں گے, اپنی ماں کو یہی نصیحت کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس عورت نے کہا کہ رب نے میری بخشش کی ہے تو وہ اس عمل کی وجہ سے کی ہے کہ میں نے رب کا نام کا حیا کرتے ہوئے میں نے اپنے سر پر دوپٹہ ڈالا تھا. رب نے میری اس وجہ سے بخشش کر دی ہے. تو فرمایا کہ وشہر مبارک, یہ برکتوں والا مہینہ ہے, یہ عظمتوں والا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ وشہر المواسات, اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر غریبوں کے ساتھ غم خواری کریں. یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب اگر کوئی غریب رہتا ہے تو آپ اس کے گھر کے اندر راشن دے دیں تاکہ وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص مومن نہیں؟ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور یہ خود پیٹ بھر کے سویا ہو وہ شخص مومن بھی نہیں ہے. تو دیکھیے کہ آج ہم دیکھیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ جب ان کی اختیار پارٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے دسترخوانوں پر صرف امیر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن غریبوں کے گھروں کے اندر ایک لقمہ بھی نہیں جاتا, غریبوں کے گھروں کے اندر ایک دانہ بھی نہیں جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سب سے بری دعوت وہی ہے کہ جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریب نہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ غریبوں کے ساتھ پیار کرنا, غریبوں کے ساتھ محبت کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو یہی درس دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو کہتے کہ اگر تمہیں میرے پاس کوئی کام ہو, مجھ سے ملنا ہو, تو میں اپنے گھر کے اندر نہ ہوں تو مجھے غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کے اندر تلاش کرنا, میں محمد تمہیں وہاں ملوں گا. تو آج ہم دیکھیں کہ یہ غریب کتنا پریشان ہے, یہ آٹے کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے, سارا دن پریشان ہوتا ہے. اور میں ایک واقعہ پڑھا تھا کسی شہر کا, مجھے اس شہر کا نام بھول گیا. تو اس شہر کا ایک باپ تھا اور بیٹا تھا. اس نے کہا کہ ہم سارا دن جاتے ہیں, 15 دن ہو گئے ہیں آٹا لینے کے لیے جاتے ہیں لیکن ہمیں آٹا نہیں ملتا. آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو آٹا آتا ہے وہ 10 بوریاں فلاں لینے کے پاس, 10 بوریاں LPA کے پاس, 10 بوریاں چودھری کے پاس جا رہی ہوتی ہیں, لیکن غریب سارا دن ذلیل ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ آج ہمارے دلوں کے اندر غریبوں کا احساس ختم ہو چکا ہے. آج ہمارے سامنے غریبوں کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو شادی پر غریبوں کو نہیں بلاتا. ان سے پوچھا جائے کیوں نہیں بلاتے, ان کے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے نہیں بلاتے کہ یہ غریب ہیں اور ہمارے جو مہمان ہوں گے سب امیر ہوں گے, بیٹھ کے ہوں گے, وہ دیکھیں گے یہ غریب پرانے لباس میں بیٹھا ہوگا, ہماری بدنامی ہوگی. وہ اپنی بدنامی کی وجہ سے اس وجہ سے غریبوں کو نہیں بلاتے, غریبوں کے ساتھ کتنا نفرت کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ مجھے زندہ رکھ تو غریبوں کے ساتھ,
جب قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو ان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ 15 دن ہو گئے ہیں، ہم روزانہ جاتے ہیں، ہمیں آٹا نہیں ملتا، ہم لائن میں کھڑے ہو کر واپس اپنے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا تھا اور بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی کہ ابو کتنے دن ہو گئے ہم نے روٹی نہیں کھائی، آج ہمیں روٹی کھلا دو، جہاں سے بھی لاؤ ہمیں روٹی کھلا دو۔ یقین جانے پھر باپ سے تو اپنی بیٹیوں کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا تم جاؤ، آج آٹا لینے کے لیے میں نہیں جاتا، تم جاؤ، شام کو اگر تمہیں آٹا نہ ملے تو واپس خالی نہ لوٹنا، سیدھا بازار کے اندر چلا جانا اور پھر بازار سے کفن لے کر آنا۔ جب بیٹیوں نے یہ بات سنی تو بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا ابو آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو باپ نے کہا کہ تم میں اور کیا کروں، اتنا دن تو ہو گئے ہیں میں روزانہ جاتا ہوں لیکن آٹا نہیں ملتا، اب مجھے خودکشی تو کرنی ہے تو اور کیا کروں، مجھ سے تمہارا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ یقین جانے اس باپ سے اپنی بیٹیوں کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ اس باپ سے پوچھو جو سارا دن بیماروں کی طرح پھرتا رہتا ہے، اپنے دل کے اندر درد چھپا کر پھرتا ہے، اس سے پوچھو کہ کیا ہوا، وہ کہتا ہے بس بیمار ہوں، لیکن وہ اپنی اصل نہیں بتاتا۔ اصل جو بیمار ہوتا ہے اس کے دل کے اندر بیٹیوں کا درد ہوتا ہے، بیٹیوں کا دکھ ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اصل میں بوڑھے نہیں ہوتے لیکن ان کو دکھ بڑا کر دیتے ہیں جب یہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں۔ اس وقت پیچھے ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، ساری رات یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی ادھر ہمارے گھر کے اندر تو شہزادی بن کے رہی ہے، ادھر ہماری بیٹی کو خوشی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ باپ کو ساری رات یہی سوچیں آتی رہتی ہیں، اسی وجہ سے پھر ان کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا اس آدمی نے کہا کہ میں نے خودکشی کرنی ہے، اور جب سیلاب آیا تو اس وقت ایک آدمی درخت کے اوپر لٹک کر خودکشی کر رہا تھا، تو اس کو وہاں سے پکڑا اور اس کو بچا لیا۔ اس نے پوچھا کہ تو خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خودکشی نہ کروں تو اور کیا کروں۔ اس سے پوچھا گیا کہ وجہ تو بتا۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کی 30 سال عمر ہو گئی ہے اور میں ہوں بھی غریب، 15 سال سے میں رشتہ کر رہا ہوں لیکن میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اس سے پوچھا کہ رشتہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ جو بھی آتے ہیں وہ ہمیں نہیں کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی تو خوبصورت ہے لیکن تم غریب ہو، تمہارے پاس جہیز نہیں ہے، تم جہیز کے اندر اپنی بیٹی کو کیا دو گے؟ جب ہم آپ کی بیٹی کو لے کر جائیں گے بعد میں ہمارے محلے کے لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ دیکھو اس غریب کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے آیا ہے، اس بدنامی کی وجہ سے ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا، ایک دن میری بیٹی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ ابو آپ جیسا بھی کریں میرا نکاح کرا دیں۔ تو اس باپ نے سوچا کہ 7 سال سے میں محنت کر رہا ہوں، رات دن محنت کرتا رہا، اپنی بیٹی کا میں نے جہیز اکٹھا کیا اور جب سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے میری بیٹی کا سارا جہیز ٹوٹ گیا، اور جب وہ میری بیٹی کے سسرال والے آئے وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم پہلے آپ کی بیٹی کا جہیز دیکھیں گے کہ آپ کی بیٹی کا جہیز کتنا ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ جب وہ آئے اور ہماری بیٹی کا جہیز دیکھا تو میں نے کہا کہ میری بیٹی کا جہیز تو ختم ہو چکا ہے، میں نے بڑی مشکل سے جمع کیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو کہا کہ میری بیٹی کی آپ زندگی بچا لیں، میری بیٹی کا آپ گھر بسا لیں، میرے پاس جہیز نہیں ہے لیکن یہ میری شہزادی ہے، آپ اس کی زندگی کو اچھا کر لیں، اس کو آپ لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ فوراً طلاق دے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر غریب کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو پھر آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ پوچھا جائے کہ 30 سال تو ہو گئے لیکن اپنی بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی رشتہ لینے کے لیے نہیں آتا، سب یہی کہتے ہیں کہ یہ غریب کی بیٹی ہے، ہم اس کے ساتھ رشتہ کیسے کریں؟ تو وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ جب میری بیٹی نے یہ طلاق کے لفظ سنے تو میری بیٹی کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا کہ ابو اب میرے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ نے اتنا کوشش کی، میری وجہ سے رات دن تکلیفیں اٹھائی لیکن
لیکن اب مجھے طلاق ہو گئی ہے، ابو میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میری بیٹی نے نہر کے اندر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، تو اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے جی رہا تھا، اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، لیکن آج میری بیٹی رہی نہیں تو پھر میرے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آج ہم سوچیں کہ آج ہم نے نکاح کو خود مشکل بنا دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنا جائز ہوگا تو پھر نکاح کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب جوانی کے اندر نکاح ہوتا ہے تو اس وقت شیطان چیخ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا ہے، تو اس لیے ہم نکاح کو آسان کریں، مشکل نہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا، جو سارے کائنات کے سردار کی بیٹی ہے، آپ اس کا جہیز تو دیکھیں، اس کا جہیز کتنا تھا، ایک چکی ہے، پیالہ ہے، تکیہ ہے، کوئی بندنا نہیں دیا، کوئی پلان اس کے نام نہیں کر کے دیے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت علی کے پاس کیا تھا، حضرت علی کے پاس تو اتنا پیسے نہیں تھے کہ اپنے نئے کپڑے خرید سکتے، ان کا جہیز اتنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دیا کہ آپ نکاح کو مشکل نہ بنانا، نکاح کو آسان بنانا۔ فرمایا کہ جتنا ہو سکے اپنے بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جوانی کے اندر ان کی شادی کر دیں، جب بھی وہ جوان ہو آپ ان کا نکاح کر دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کا آخری خطبہ یہی تھا، فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنا، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آ رہی ہے، وہ رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صبر کرنا، اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اپنے پیاروں کی جدائی پر صبر کرنا، جب یہ پیارے دنیا سے چلے جائیں ان کی جدائی پر صبر کرنا، اور دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی پر لگائے رکھنا، اور تیسری صبر کی قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا۔ یہ صبر کی بہت ہی اہم قسم یہی ہے کہ انسان اپنی خواہش کو دبا کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی صبر کی قسم جو ہے وہ یہی ہے، اور سب سے اہم بھی صبر یہی ہے۔ اور ہمارا اگر دل کر رہا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا، اور آج ہمارا ایمان بھی تو اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوتا، ہم پہلے سے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہمیں یہ بیماری ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور جو نوجوان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے ایک شخص ملا، وہ اسی شہر کا بڑا آدمی ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کتنا تو بیمار ہے لیکن پھر بھی روزہ رکھتے ہیں؟ اس نے کہا تو اور کیا کروں، میری خواہش یہی ہے کہ اگر میری موت آئے تو روزے کی حالت میں موت آئے۔ اس نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ رمضان المبارک میری زندگی کے اندر جو ابھی آیا ہے، پھر پتہ نہیں مجھے بعد کے اندر یہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے لیکن اس کے برابر پھر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کریں۔ اور ہم سوچیں کہ آج اگر ہمارے پاس کوئی مہمان آئے، کہ بڑا ولی آ جائے یا کوئی ایم این اے ہو، ایم پی ہو، ہم پہلے گھر کی کتنا تیاری کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، گھر کے اندر کمرے کے اندر گلدستے رکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں ایم این اے آ رہا ہے، ایم پی آ رہا ہے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن اگر گھر کے اندر تیاری نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو نہیں بلاتے، کہتے ہیں بعد میں بلائیں گے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہماری بدنامی ہوگی، اگر وہ آئے گا وہ خوش ہوتا جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہو کر جائے گا تو پھر ہماری بدنامی ہوگی، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں بلاتے۔ تو فرمایا کہ یہ رمضان المبارک یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ہم اس کی بھی تیاری کریں۔ اگر یہ رمضان المبارک ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا، ہم نے اس کی قدر نہ کی، اس کی بے قدری کی، تو یہ اللہ کے دربار میں جا کر یہ ہماری شکایت کرے گا، تو پھر قیامت کے دن ہم وہاں پر پکڑے جائیں گے
جب یہ مہینہ ہماری شکایت کر رہا ہوگا، اگر ہم اس کی قدر کر لیں گے تو وہاں پر یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی تیاری جو ہے، سب سے اہم جو تیاری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں۔ اس دل کے اندر کینہ ہے، اس دل کے اندر حسد ہے، اس دل کے اندر بغض ہے، ہم وہ نکال لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر کسی کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں، جا کر اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ یہ دنیا کی عدالت ہے، یہاں پر تو معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اللہ کی عدالت بڑی مشکل عدالت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انہوں نے جمعے کے لیے اعلان کیا کہ کل میں نے اونٹ تقسیم کرنی ہے غریبوں میں، سب لوگ آ جانا، لیکن بارے کے اندر وہ شخص آئے جس کو میں بلاؤں، میرے بلائے بغیر اندر کوئی نہ آئے۔ ایک غریب عورت تھی، اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، اس کو ایک رسی دی، کہا یہ لے کر تم چلے جاؤ، تمہیں بھی اونٹ مل جائیں گے۔ تو وہ آدمی آیا، غریب آدمی، وہ بارے کے اندر چلا آیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، غصہ آیا، اس سے رسی پکڑ لی اور اس سے رسی کھینچ لی، پھر اس کو رسی زور سے ماری۔ وہ آدمی روتا ہوا اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر ہوئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ آج روتے کیوں ہیں؟ کہا آج اس شخص کو بلاؤ جس کو میں نے رسی ماری ہے۔ جب وہ شخص آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ امیر المومنین آج کیا کر رہے ہیں؟ قصور بھی اس کا ہے، پھر بھی آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن جو اللہ کی عدالت ہے وہ بڑی مشکل عدالت ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اے ابو بکر آپ نے اس کو رسی ماری تھی تو کیوں ماری تھی، تو میں اللہ کو جواب نہیں دے سکوں گا۔ اللہ کی عدالت بڑی مشکل عدالت ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ ہم جس کے ساتھ لڑے ہوئے ہیں جا کر اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ اب یہ نہ دیکھیں قصور اس میں ہے یا میرا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کے ساتھ معافی مانگ لیں۔ اب یہ سوچتے ہیں ہم معافی مانگیں گے ہماری عزت کم ہو جائے گی، فرمایا نہیں، اللہ خود فرماتا ہے کہ تم معافی مانگو میں تمہاری عزت کو بھی بڑھا دوں گا، تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ ایک آدمی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھے تھے، کہا یہ شخص جو ابھی داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ تو پھر دیکھا ایک غریب آدمی آ رہا ہے، پھر دوسرا دن آیا، کہا یہ شخص جو آ رہا ہے یہ جنتی، تیسرے دن بھی یہی کہا یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے تھے، وہ حیران ہو گئے، کہا میں 24 گھنٹے رب کی عبادت کرتا ہوں لیکن اس کے پاس 25واں گھنٹہ کیسے آ گیا، یہ مجھ سے بھی بڑھ گیا، اس کو جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پاس مہمان ٹھہرے، 3 راتیں اس کے پاس ٹھہرے، دیکھا کوئی عمل نہیں، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تیسرے دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا کہ تیرا عمل کون سا ہے، کہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو کہا پھر سن کے جا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے تو میرا کوئی اور عمل نہیں، صرف یہی عمل ہے کہ میں اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں، اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، میرے دل کے اندر حسد نہیں ہے، میرے دل کے اندر بغض نہیں ہے، میرے دل کے اندر جلن نہیں ہے، میں جلتا نہیں ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ رب نے اس کو جو دیا ہے میرے حصے سے تو نہیں دیا، اس کو اپنے حصے سے دیا ہے۔ فرمایا کہ اپنے دل کو پاک کر لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر آپ کو حاجی بہت مل جائیں گے، زکات دینے والے بہت ہوں گے، روزہ رکھنے والے بہت ہوں گے، لیکن اس دل کو صاف کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو ہم رمضان المبارک کی جو تیاری کریں، سب سے بڑی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے دل کو پاک کر لیں۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک عمل ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ وہ فرمایا آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھائیں، جس حدیث کے اندر دیکھیں گے حدیث کی کتاب کے اندر آپ کو پہلی حدیث یہی ملے گی کہ انما الاعمال بالنیات، نیت صاف ہو، نیت پاک ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے اندر شریک نہ کرنا، دکھلانے کے لیے کوئی عمل نہ کرنا، یہ نہ ہو
نہیں دیکھے گا فیس بک پر پھر تصویریں آ جائیں کہ فلاں ایم کی طرف سے یہ تیاری ہو رہی ہے، اتنے دسترخوان لگے ہیں، تو فرمایا کہ اگر تیرے دل کے اندر ذرا سا بھی ریاکاری آ گئی، اگر دکھلاوے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تو سارا تیرا یہ عمل، ساری تیری یہ نیکیاں پرانے کپڑے کے اندر لپیٹ کر تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ اپنے دل کے اندر صرف اللہ کی رضا ہو، کسی کے لیے دکھلاوا نہ ہو، جو چیز بھی جس کو دے تو کسی کے لیے دکھلاوا نہ ہو۔ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور دیکھا کہ سامنے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو کھولا، دیکھا کہ اس کے اندر غریبوں کے نام لکھے ہوئے تھے، بیوہ عورتوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے آگے ایک ایک خادم کا نام لکھا ہوا تھا جو ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک پردہ پڑھا، اس کے اوپر دیکھا کہ ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے لیکن اس کے آگے کوئی خادم کا نام نہیں لکھا ہوا، تو کہا کہ اس کا کوئی خادم نہیں، خدمت کرنے والا نہیں ہے، چلو اس کی خدمت میں کرتا ہوں، اس کی خدمت میں کرتا رہوں گا۔ ایک دن کے اس بڑھیا کے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون کا خدمت کرنے والا آیا ہے، کہا وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ دوسرا دن پھر کچھ پہلے گئے، پھر بھی کہا وہ آدمی آیا، خدمت کر کے چلا گیا۔ جب تیسرا دن آیا، رات کو بیٹھ گئے، کہا آج میں دیکھتا ہوں یہ کون شخص ہے جو خدمت کر کے اتنا جلدی چلا جاتا ہے لیکن نام بھی نہیں لکھا ہوا ادھر، پتہ نہیں یہ کون سا عالم ہے۔ تو کہا کہ جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا اور دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے، اس کا سارا جسم کے اوپر کپڑا ہے اور منہ بھی چھپا ہوا ہے، اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہے، ایسا ایسا آ رہا ہے، اس کے قدموں کی آواز بھی نہیں آتی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے اس کو پیچھے سے پکڑا، میں نے اس کو کہا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا، مجھے اپنا چہرہ تو دکھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں وہ آدمی ضد کر رہا تھا، کہتا ہے میں نہیں دکھاتا اپنا چہرہ۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ نے پھر اپنا نام کیوں نہیں لکھا تھا؟ اس رجسٹر کے اندر آپ کا نام نہیں لکھا تھا۔ کہا کہ اے عمر، جس رب کے لیے میں کرتا ہوں اس رب کے رجسٹر کے اندر میرا نام لکھا ہے، دنیا کو دکھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس رب کے لیے میں کرتا ہوں وہی رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہی رب کو تو پتہ ہے میں یہ کرتا ہوں۔ تو اس لیے ہم رمضان المبارک کے اندر تو بہت عبادت کرتے ہیں، بہت نیکیاں کرتے ہیں، راشن بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، ہم پہلے اس کی سیلفی بناتے ہیں۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ نیکی کا دریا کے اندر ڈال، اور آج یہ ہو گیا کہ نیکی کا فیس بک پر ڈال۔ تو ہم جو بھی عمل کریں دل کے اندر یہ سوچ آئے کہ میں نے کسی کو دکھلانا نہیں ہے، میں جس رب کے لیے کر رہا ہوں وہی رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد